اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ سجدہ صاحب کے حوالے سے وہ بتا دیجئے، یہ یقیناً ایک اچھا کویسچن ہے، خاص طور پہ بچے بھی بہت بڑے نہیں جانتے جی یہاں کی میں بات کر رہا ہوں، جی انڈو پاک کی بات نہیں کرنا۔ میں اس کر رہا تھا کہ جی ہاں، تو اس کا جواب یہ سجدہ سہو کا کہ نماز میں واجبات کے ترک سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ موٹی موٹی بات، جیسے کہ کل بھی شاید یہ روایت ہے کہ جو ہم وتر پڑھتے ہیں، وتر کی نماز میں اگر دعائے قنوت پڑھنا کوئی بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے جی تو کیا وہ رکوع سے کھڑا ہو کے دوبارہ وہ پڑھے گا اور پھر رکوع میں جائے گا، یعنی دعائے قنوت پڑھ کر؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اگر رکوع میں چلا گیا اور تیسری رکعت میں نماز وتر میں تو اس پہ اب سجدہ سہو لازم آئے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اور طریقہ کار یہ ہے کہ اتحیات مکمل پڑھ کے ایک بار طرف سلام پھینکے دو سجدہ کر لے، دو سجدے کر کے اس کے بعد پھر نماز مکمل کرے، پھر دوبارہ تحیات پڑھے، پھر دعا پڑھے، پھر نماز مکمل کرے، پھر دوبارہ تحیات پڑھے، پھر دعا پڑھے، پھر نماز مکمل کرے۔ یعنی کہ اس کو دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ بھول گیا ہے، اور اس کے بعد وہ سجدہ جو ہے وہ اتحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیرے، اور یعنی بھول کر رکوع میں چلا جائے کوئی، اگر وتر کی تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے کا قرات کرنے کے بعد نا وہ سیدھے رکوع میں چلا جاتا ہے، اور رکوع میں جا کے اسے یاد آیا کہ میں تو دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا ہوں، تو اب دوبارہ وہ کھڑا ہو کر دعائے قنوت پڑھے پھر نہیں لوٹے گا، بلکہ رکوع مکمل کرے، پھر آخر میں سجدہ سہو کرے اور اپنی نماز مکمل کرے۔ چونکہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجبات نماز سے ہے، لہذا اس نے وتر کی دعا چھوڑی ہے، دعائے قنوت چھوڑی ہے، لہذا ترک واجب ہوا ہے، تو اس کے عوض اب سجدہ سہو کرے گا۔ اس طرح جو ہے یہ تو وتر کے حوالے سے بات ہوگی۔ اس طرح اگر کوئی آپ سنتیں ادا کر رہے ہیں اور اس میں ایک آپ کو اچانک محسوس ہوا ہے کہ میں تو 3 شاید پڑھ چکا ہوں یا میں ایک زیادہ پڑھ لی ہے میں نے، تو اس صورت میں جو ہے سجدہ صاحب ہوگا، اور وہ اگر ہوگا تو کس طرح ہوگا؟ اگر نماز عموماً ہوتا ہے کہ آپ کو اگر شک ہے 2 یا 3 میں، بھائی 3 نماز پڑھی ہیں، 2 پڑھا ہے نا، تو آپ جو کم ہے، جو اقل ہے، جو کم ہے، یعنی 2 رکعت اس کو فالو کریں۔ اگر 4 اور 3 میں شک ہے تو 3 کو فالو کیجئے، صحیح ہے نا، اور آخر میں سجدہ صاحب، اور طریقہ وہی ہے، آپ نے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرا اور 2 سجدے کیے، اور اس کے بعد پوری اتحیات پڑھے۔ جی صحیح۔ اور فرض میں بھی یہی چیز ہے، فرض نماز میں بھی اگر یہی چیز ہو جاتی ہے؟ بالکل۔ اب ایک اور ہے کہ فرض کی نمازوں میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اتحیات پڑھنے کے بعد فوراً ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، اتحیات پڑھنے کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی فرض کی نماز میں اتحیات پڑھنے کے بعد دروشی پڑھ لیتا، اللہم صلی علی محمد، تو اتنا پڑھ چکا کھڑا ہونا تھا نا وہ سے، تو اتنا بھی کوئی پڑھ لیتا ہے، سجدہ سہو واجب ہے۔ مطلب کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر ترتیب سے ہلکا سا بھی ہٹ گئی ہے تو آپ احتیاط یہ ہے کہ آپ سجدہ صاحب کر لیں، چاہے چھوٹی سی بات یہ ہے، سورت پڑھنا بھول گئے، واجبات ہاں سجدہ سہو ہے تو سجدہ صاحب ہے، مطلب چاہے فرض نماز ہے آپ نے سورت جو ہے وہ پڑھ لی، یا تیسری اور چوتھی میں نہیں پڑھنی تو پڑھ لی ہے وہاں پہ، ہاں، تو اگر طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت ہے فرض نماز سپوز، تو پہلے 2 رکعت میں ضم سورہ کو ملانا بھول گیا ہے، تو حکم یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ ملائے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ صحیح۔ اور اگر کوئی چوتھی میں پڑھ لی ہے غلطی سے، مطلب پڑھنی نہیں تھی، پڑھ لی ہے، تو وہ بھی سجدہ صاحب نہیں۔ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض کی عموماً جو ہے وہ تیسری اور چوتھی رکعتیں خالی ہوتی ہیں، یعنی صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرات نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بھول کر یا ویسے بھی اگر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی قرات کر لیتا ہے، سورہ ملا لیتا ہے، تو سجدہ سہو نہیں ہوگا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، سجدہ سہو نہیں ہے۔ اگر بھول کے پڑھ لے یا دانش یا کیا کہتے ہیں ارادتاً پڑھ لے، ہر 2 صورتوں میں سجدہ صاحب نہیں ہوگا، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں فرض کی نمازوں میں۔ لیکن امام کو یہ کہنا جائز نہیں ہے، اس سے کیا ہے نماز لمبی ہوگی، اس میں احتیاط ہے۔ صحیح۔ تنہا ہم پڑھ رہے ہیں انفرادی طور پر، امام پڑھ رہا ہے تو
وہ اس کے لیے کیا ہوگا پھر؟ امام نماز تو ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، سجدے سو بھی نہیں کرنا ہے، لیکن امام ایسا نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ پہلی دو رکعتیں اول جو ہیں وہ قدر طویل ہوتی ہیں اور آخر دو رکعت جو ہوتی ہیں قدر مختصر ہوتی ہیں، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ آپ کے چاروں رکعتوں میں قرأت کرنے کی وجہ سے کوئی ضعیف پیچھے ہو، اس کا خیال رکھا جائے۔ تو لمبی قرأت کرنے سے بھی روکا گیا ہے جماعت کی شکل میں امام کو، کہ ایسا اتنی لمبی قرأت نہ ہو کہ پیچھے کوئی معذور ہو تو تکلیف آ گیا ہو۔ صحیح۔ ایک چیز اسی ضمن میں، اور ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے اور کہ کافی ماشاءاللہ عبادت گزار بھی ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ عام طور پہ بہت زیادہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں میں اس خیالات کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈیویٹ ہو رہا ہوں تو میں اینڈ پہ اس کا بھی سجدہ سہو کر لیتا ہوں، ایسی صورتحال میں جائز ہے؟ ایسا ہے کہ سجدہ سہو وہی کیا جائے جہاں سجدہ سہو ضروری ہے۔ صحیح۔ سجدہ سہو وہی کیا جائے جہاں سجدہ سہو ضروری ہے۔ ایسا ایکسٹرا ایک کیئر کرنے کی یا اس طرح کی جو چیز ثابت نہیں ہے تو آپ اس میں نہیں کرنا بہتر ہے۔ کیا ہے کہ نماز میں عمدن جان بوجھ کسی چیز کا اضافہ کرنا انٹینشنلی، یہ چیز نماز کے مکروہات سے۔ جی، اور ہمارا ٹائم اکثر 1 منٹ میں لوں گا۔ ایک ذہن میں میرے بھی سوال تھا، میں آج کہیں سن رہا تھا، وہ یہ ہے کہ اگر جو فوت ہو گئے ہیں لوگ، ان کی طرف سے استغفار کر سکتے ہیں؟ یقیناً اس کی مغفرت والدین کو بندہ، اب آپ دیکھیں نماز والدین کے لیے نماز کا آخری حصہ دعا ہے نا، اس میں سب شامل ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مغفرت میرے لیے، والدین کے لیے اور ان سب کے لیے جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں۔ بالکل، تو مغفرت کی دعا ہی ہے۔ مطلب ہم ایسے لوگوں کی عوام الناس کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو چاہے، بلکہ اس کی ترغیب ہے کرنی چاہیے۔ بالکل، آپ دیکھیے کہ وہ زندہ ہو، نماز جنازہ کو آپ لے لیجیے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، جی جی، تو پہلے دعا ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے جو زندہ ہیں اور جو مردہ ہیں۔ بے شک۔ اور ہمارا اب دعا کا ہے، میں اے اللہ ہمیں شر شیطان سے بچا، مکر شیطان سے بچا، اے اللہ اس عشرہ مغفرت میں اور اپنی مغفرت عطا فرما، اے اللہ حصول مغفرت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسکار خیر کی توفیق عطا فرما جو تیری مغفرت کے دروازوں کو کھول سکے، اے اللہ جنت کو دروازہ جسے باب الریان کہتے ہیں، جس سے روزے دار داخل ہوں گے، صائمین داخل ہوں گے، اے اللہ ہمیں رحمت و مغفرت عطا فرما کر اس دروازے سے دخول جنت کا مزدہ جافزہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، شفاء عاجل عطا فرما۔ اللہ ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے روتی ہوں۔ یا اللہ ہم سب کو صحت قدمی عطا فرما۔ نہ معلوم پھر کہ رمضان پاک زندگی میں دیکھنا ہو کہ نہ ہو، اے اللہ جو زندگیاں باقی ہیں ہم سب کی مولا اسے پابند بندگی فرما، ہمیں دین کی اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ کچھ رہے کہ نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ آمین۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔